السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف وظائف میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو روزے کی فضیلت بتاؤں گی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور ہم اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، عبادت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ عز و جل رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلاً جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے، یا اللہ میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ نہیں بولوں گی۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گی کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں ایسا ہی کروں گی، جب ہی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی ندا کرتی ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کی جائے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اے کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کونین و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان کے رحمت بھرے ہاتھوں سے جہنم کی رہائی کا پروانہ مل جائے۔ اے امام اہل سنت بارگاہ رسالت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک موقع پر سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بازن پروردگار عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی مجموعہ کے برابر اس کی ایک رات میں آزادی فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش کر دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء مرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین کا فرمان دل نشین ہے، ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہوں۔
جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ بابرکت مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں اور بدکاروں کو بھی اس مغفرت سے فتگان میں شامل کر لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔